السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کہ پاکستان میں روزگار خریدنا کتنا مشکل ہو گیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی بھی ڈالوں گا، اور ایک واقعہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دیکھیے، پاکستان میں اس وقت کاروبار چلانا بالکل ناممکن ہو چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جتنی بھی فیول پرائز ہے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ بجلی کی نرخ کو دیکھیں، آپ گیس کی نرخ کو دیکھیں، آپ تیل کی نرخ کو دیکھیں، وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور ڈالر کی جو قیمت ہے وہ اوپر جا رہی ہے، پاکستان کے روپیے کی جو قیمت ہے، جو ویلیو ہے، وہ نیچے جا رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے زیادہ تر جتنے بھی کارخانہ دار ہیں ان کو بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک تو ان کو بلوں نے تنگ کیا ہوا ہے، دوسری طرف یعنی تیل کی ریٹ جب بڑھ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہر ایک چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا، پاکستان کی روپے کی ویلیو جو ہے وہ دن بدن گرتی جا رہی ہے، تو پاکستان میں تو زیادہ تر چیزیں امپورٹ کی جاتی ہے کارخانوں کے لیے بھی، تو وہ مٹیریل اب ڈبل ریٹ کے اوپر پڑتا ہے۔ ایک طرف بلوں کا اس طرح حال ہے، دوسری طرف مٹیریل کا یعنی پیسہ قدر جب کم ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے جو چیز آپ کو 100 پر ملتا تھا اس کے لیے اب آپ نے 200 روپے جمع کرنے پڑتے ہیں، تو آپ کی سرمایہ بھی زیادہ بن ہو جاتا ہے، اور مزدوری دن بدن بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پھر آپ کے لیے کاروبار کو چلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ کو ایک ہوٹل سے دیتا ہوں کہ پاکستان میں کاروبار چلانا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ یقین مانیں تقریباً 2-3 نسلوں سے ایک ہوٹل ہے چائے والا، وہ ان کو چلا رہے ہیں، لیکن اب ان کا کیا حال ہے آپ یقین مانیں، میں خود بھی بہت ان کی ان کی رودات کو سنتے ہوئے آپ یقین مانیں میرے دل کے اندر اس کے لیے بہت جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں بہت ہی ہمدردی ان کے ساتھ پیدا ہو گئی، آپ یقین مانیں، کیونکہ ان کا چائے کا ہوٹل ہے، ٹھیک ہے، آپ یقین مانیں اس کے یعنی گیس کا جو بل ہے وہ کتنا آیا ہے، وہ آیا ہے 1,25,000، اور انہوں نے صرف خرچ جو کیا ہے وہ 70,000 کا کیا، باقی اس کے اوپر مختلف ٹیکسز وغیرہ انہوں نے لگا دیے۔ تو یقین مانیں کہ تقریباً 52 یا 53,000 ٹیکس صرف ایک بل میں آپ کس طرح ایک غریب شخص سے وصول کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف گھی ہو گئی، ٹھیک ہے، چینی ہو گئی، چائے ہو گئی، دودھ ہو گئی، وہ بھی دن بدن مہنگی یعنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دکان کا کرایہ بھی وہ دیتے ہیں، پھر وہاں پر جو نیک ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ 100 میں سے کوئی ایک دو ایسا ہوگا جو غریب کے اوپر رحم کرے گا، غریب کے ساتھ ہمدردی کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کے یہاں پر جو مالک مکان ہوتے ہیں وہ بہت بدماشی کے ساتھ اگر آپ کا کاروبار تھوڑا بہت چلتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اس غریب کے پیچھے 1,25,000 کا بل آیا ہوا ہے، تو وہ پریشان تھا، پریشان اس وجہ سے تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یقین مانیں میں یہاں سے LPG سلنڈر بھی اس کے ساتھ استعمال کرتا ہوں، کم از کم مہینے میں ہم وہ کہتے ہیں کہ 40-50 ہزار کا گیس میں ویسے استعمال کرتا ہوں LPG کا۔ اس کے علاوہ میں لکڑیاں بھی خرید کر یعنی جو پانی کی ٹھینکی ہے اس کو گرم کرنے کے لیے وہ اس کا استعمال کرتے، تو لکڑی بھی استعمال کرتے، LPG بھی استعمال کرتے، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر اتنا بل کا آنا، تو انہوں نے کہا کہ یار اگر مجھے موقع مل جاتا ہے نا پاکستان چھوڑنے کا، اگر سعودی عرب میں ان کا ایک چچا گیا بھی ہے، تو انہوں نے کہا اگر وہ میرے لیے کام کرتے ہیں تو آپ یقین مانیں میں اس دکان کو چھوڑتا ہوں، بس جانے دو۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سارا دن محنت کرو اور شام کو پھر آپ کو اپنی دیہڑی کا بجٹ بھی آپ کے پاس نہ ہو تو پھر انسان خفا ہو جاتا ہے۔ تو آج کل پاکستان میں ایک چائے کا ہوٹل چلانا بھی اتنا مشکل ہو گیا ہے، تو کارخانہ دار کے لیے کتنے مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو بھی حالات بن رہے ہیں وہ حکومت ہے، جو حکومت ہے اس کے اوپر عوام کا اعتماد نہیں ہے، جب عوام کا اعتماد نہیں ہے، عوام کا اعتماد ان کو حاصل نہیں، تو باہر دنیا کے لوگ اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، جب باہر کی دنیا اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں پھر اسی طرح جو ہے نا مہنگائی بھی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دن بدن ہر ایک چیز کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو جب عوام کا اعتماد ہو کسی حکومت کے اوپر تو پھر دوسرے لوگ بھی اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، تو اعتماد کی بنیاد پر پھر ملک کے اندر تجارت کو فروغ ملتا ہے، ملک کے اندر انویسٹمنٹ آتی ہے، تو اس سے ملک ترقی کرتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت باہر کے ممالک جتنی بھی اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا، کیونکہ یہ زبان کے ٹھگے ہیں، یہ زبان کے جھوٹے ہیں، یہ جو وعدہ کرتے اس پر قائم نہیں لیتے، یہ اپنے حلف کے ساتھ غداری کرتے، یہ اپنے حلف کے ساتھ وفا نہیں کرتے، تو دوسرے ممالک کے ساتھ یہ لوگ کیا وفا کریں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، آپ لوگوں کو سننے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں آج کل چائے کا ہوٹل لوگ نہیں چلا سکتے تو کارخانہ کیسے چلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنی طرف سے رحم کرے۔ آج کے لیے اتنے کا بھی، السلام۔